کرام زکوٰۃ ادا کرنے والے کے بارے میں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا ہے، پہلی خوشخبری یہ کہ اس کا سارا جو بقیہ مال ہے وہ اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ دوسری خوشخبری اس شخص کے لیے ہے وہ جو مال میں کمی ہوئی ہے نا، اس کمی کا ازالہ دنیا اور آخرت میں اللہ کرے گا۔ اس نے اگر 100 یورو اللہ کی بارگاہ میں دیا ہے، بظاہر تو وہ نکلا ہے اس کی جیب میں سے، لیکن 2 فائدے ہو گئے۔ وہ نکلا کہاں گیا؟ وہ اس کے آخرت کے بینک میں چلا گیا۔ یہ اس کا ضائع نہیں ہوا، اس کو ملے گا۔ جیسے آپ اپنا پیسہ بینک میں جمع کراتے ہیں تو ظاہر آپ کی پاکٹ سے تو نکل گیا، لیکن وہ ضائع تو نہیں ہوا، ایک جگہ پر سیو ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو بندہ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں مال نکالتا ہے، ضائع نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ وہ آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک دفعہ کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، بلکہ جب جانے لگے، اپنے گھر سے جانے لگے، تو ہدیہ آیا، بکری کا ہدیہ آیا، گوشت کا ہدیہ حضور نے قبول فرمایا۔ اس لیے تحفہ اگر کوئی دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو حضور نے تحفہ قبول کیا، گھر والوں کو دیا۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو آ کے پوچھا، بھائی کوئی باقی بچا ہے؟ چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے نا، اللہ اکبر، سب سے حسین گھر حضور کا گھر ہے، سب سے اعلیٰ گھر میرے نبی کا گھر ہے۔ تو پتہ تھا کہ کوئی گھر کے اندر کچھ مال آتا ہے، کوئی ہدیہ آتا ہے، تو گھر والوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ اس کو صدقہ و خیرات کر دیتے تھے۔ تو پہلا سوال حضور نے یہ کیا کہ بھئی کچھ باقی بچا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک دستی بچی ہے، یہ شولڈر کا ایک شولڈر ہے، باقی سب اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ ایک دستی بچی ہے، باقی سب خرچ کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو ایسا نہ کہو، بلکہ ذرا لفظوں کو گھما لو، یہ کہو کہ جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ جو جس کو تم بچا ہوا کہہ رہے ہو، اس کو تو میں نے کھا لینا ہے، آپ نے کھا لینا ہے۔ جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، کیا؟ وہ آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا ہے۔ جیسا میں عرض کر رہا تھا، آخرت کے بینک میں وہ جمع ہو گیا، ضائع نہیں ہوا، وہ بچ گیا ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ جو آپ نے دیا، اللہ کی بارگاہ میں دیا، تو آپ کے پاکٹ سے نکلا، لیکن وہ ضائع نہیں ہوا، آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت، فرمایا کہ اس کمی کو بھی میں پوری کر دوں گا۔ وہ جو تمہاری جیب سے نکلا ہے اس کمی کو بھی میں پوری کر دوں گا، ایسے ایسے دروازے کھولوں گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کہاں کہاں سے میں رزق تمہاری طرف لے کے آؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس میری ذات پر توکل کرو، یہ یقین رکھو، جو اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، خود رب کائنات نے فرمایا ہے کہ بندہ جس طرح کا مجھ پر گمان کرتا ہے اسی طرح کا معاملہ میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ آپ جس طرح کا گمان اپنے رب سے کریں گے اسی طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے معزز اور محترم سامعین کرام، ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر جو کمی ہوئی وہ بھی اللہ پوری کرے گا۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک میری راہ میں دیا، میں ریٹرن اس کو 700 گنا دوں گا، 700 گنا دوں گا، اور اس سے بھی زیادہ عطا کرنے پر میں قادر ہوں، میں دے سکتا ہوں۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ اب وہ اس کا جو دیا ہوا ہے آخرت میں جو جمع ہو رہا ہے تو اس کو آخرت میں واپس میں کروں گا۔ آپ کو آخرت میں یورو پاؤنڈ تو نہیں ملیں گے، روپیہ پیسہ یہ کرنسی تو نہیں ملے گی۔ آخرت میں آپ کو یہی جو آپ کا روپیہ ہے، یہی جو آپ کا یورو ہے، پاؤنڈ ہے، گلڈر ہے، کچھ بھی ہے جو اس وقت کی کرنسیاں ہیں، آپ کو نیکیوں کی صورت میں اللہ ریٹرن کرے گا۔ آخرت کی کرنسی نیکی ہے، نیکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا نا تو 2 طرح کے لوگ حسرت کریں گے۔ ایک وہ شخص کہ جو اللہ کی راہ میں کوئی عمل صالح لے کے نہیں آیا، اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں ہے، بڑی حسرت کرے گا، بڑی حسرت کرے گا۔
دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا وہ بھی حسرت کرے گا. تو عرض کی حضور وہ جس نے نہیں دیا, جو عمل صالح کی دولت نہیں لے کے آیا, جس کے پلے میں نیکیاں نہیں, اس کی حسرت تو بنتی ہے, اس کی حسرت تو بنتی ہے. لیکن جو عمل صالح کرتا رہا, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا, اس کی حسرت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جس نے نہیں دیا, وہ جب اللہ کی عطاؤں کو دیکھے گا نا, جب اللہ عطا کرے گا, جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کو اللہ عطا کرے گا, تو وہ حسرت کرے گا, کاش میں نے بھی خرچ کیا ہوتا, کاش میں نے یہ بات مانی ہوتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہوتی, آج مجھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطائیں مل جاتی. اس کی حسرت. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا, اس کی حسرت یہ ہوگی, کاش میں ذرا اور زیادہ عطا کر دیتا, اور زیادہ خرچ کر دیتا, تاکہ مزید اللہ کی عطائیں مجھے نصیب ہوتی, مزید اللہ کی نعمتیں مجھے نصیب ہوتی. اللہ اکبر. میرے معزز سامعین کرام, یہ تو ثمرات ہیں, یہ تو خوشخبریاں ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے دی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں. اب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعید بھی سنائی ہے, مذمت بھی کی ہے, سزائیں بھی بتائی ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جس کے ذمہ بنتی ہے, اس کے بارے میں سورہ توبہ, قرآن پاک کی سورہ توبہ پارہ نمبر 10 ہے. ارشاد فرمایا, یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ قرآن ہے, قرآن ہے. اللہ نے فرمایا کہ پھر اس دن وہ لوگ جو بڑا گن گن کر اپنے مالوں کو جمع کرتے تھے, میری راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے, یہ فرض ان کے ذمے عائد ہوا, لیکن انہوں نے اس فرض کو ادا نہیں کیا, مال کو جمع کرتے رہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہی جو مال ہے, روز قیامت میں اس مال کو آگ میں تبدیل کروں گا. یہی مال انگاروں کی صورت میں, یہی پاؤنڈ, یہی ریال اور یہی یورو جو ہے, یہ آگ کی صورت اختیار کر لے گا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم, جہنم کی آگ کا, جہنم کا یہ ایندھن بن جائے گا, آگ بن جائے گا. فتکوی بہا جباہہم, پھر یہی جو آگ ہے, یہی اس بندے کا مال جو اب آگ بن گیا ہے, میں اس کی کروٹوں پر لگاؤں گا, اس کی کروٹوں پر, جسم پر داغا جائے گا. وجنوبہم وظہورہم, اس کے سامنے لگاؤں گا, یہ پیشانی پر, سامنے والے حصے پر, اس کے پیچھے لگاؤں گا, یعنی پوری باڈی پر اس کا وہ مال جو بڑا سنبھال کے رکھتا تھا, میری راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہی جو مال ہے یہ آگ کے اندر تبدیل ہو گیا, اس کی کروٹوں پر لگاؤں گا, اس کے سامنے لگاؤں گا, اس کے پیچھے لگاؤں گا, اور کہوں گا اس سے, ھذا ما کنزتم, یہ ہے نا تیرا وہ خزانہ, ھذا ما کنزتم, کنز کہتے ہیں خزانے کو, یہ ہے وہ تیرا مال, ھذا ما کنزتم لانفسکم, جو بڑا تو نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا, بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب ذرا چکھ اس کا مزہ, اب اس کا مزہ لے. جیسے دنیا میں بڑا مزہ لیتا تھا, اب آخرت میں بھی اس کا مزہ لے. اور وہ مزہ کیا ہے؟ وہ عذاب الہی ہے. میرے بھائیوں, یہ عذاب الہی ہے. فرمایا کہ ایک پانی